یاد آئیں گے زمانے کو مثالوں کے لیے، جیسے بوسیدہ کتابیں ہوں حوالوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر بعض ایسی صلاحیتیں پیدا کی ہیں کہ جن کا استعمال اگر بچپن سے کیا جائے تو بڑے ہونے تک ان میں نکھار آ جاتا ہے، اور وہ صلاحیتیں انسان کو نیچے سے اوپر، زیرو سے ہیرو اور پستی سے بلندی کی طرف لے جاتی ہیں اور لاکھوں دلوں کی محبت کا محور بنا دیتی ہیں۔ ملک مہر علی اترابی دنیا کے اس گلشن میں ایک ننھی کلی کی مانند تھا جس کو قدرت نے بچپن ہی سے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور اس نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال اتنے کمال کے ساتھ کیا کہ کم عمری میں ہی وہ اعزاز حاصل کیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور صلاحیتوں کے بل بوتے پر سب کے سامنے اپنا لوہا منوایا۔ وہ ایک نایاب قیمتی ہیرا تھا جو ہم سے جدا ہو گیا۔ فارسی کا مقولہ ہے کہ جوہر زرگر زرگر شناس اور جوہر دیگر دیگری، کہ سونے کی قدر سنار سے پوچھو۔ ملک مہر علی اترا 1 جنوری 1978 کو ڈیرہ ملک شاہ عالم اترا تحصیل دریا خان ڈسٹرکٹ بکھر میں پیدا ہوئے۔ اپنی ابتدائی تعلیم دریا خان میں حاصل کی اور میٹرک میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول دریا خان سے آرٹس گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج بکھر سے گریجویشن اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو کا امتحان پاس کیا، اور پھر 2003 میں سیشن کورٹ بکھر سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔ دوران ملازمت ہی ذکریہ یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ ملک مہر علی دنیاوی تعلیم اور ملازمت کے ساتھ ایک نیک پارسا اور سومو صلات کا سختی سے پابند انسان تھا۔ انہی خوبیوں کی بنا پر انہیں سکول لائف میں ساتھی طلباء مہر علی کی بجائے نیک بھائی کے نام سے پکارتے تھے۔ مہر علی میرا سگا بھائی اور بہترین دوست تھا۔ مہر علی کے ساتھ گزرا ہوا ہر وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ہم جھگڑتے تھے، ہنستے تھے، روتے تھے اور ایک دوسرے کو منا بھی لیتے تھے۔ میرے اور مہر علی کے درمیان 2 سال کا فرق تھا، مگر یہ خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ ہم سب کو اتنی جلد داغے مفارقت دے جائے گا، اور ہمارے پاس صرف ڈھیر ساری پیاری یادوں کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ آنکھیں بند کرتا ہوں تو اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے اور یادیں زندہ ہونے لگتی ہیں۔ میں جب بھی اپنے ارد گرد اور اس کے باکس پر نظر ڈالتا ہوں تو ذہن کی سکرین پر چلنے والی فلم یادیں دلا کر تلخی اور خوبصورت ساحتوں کے دلربا مناظر کی تصویریں لوہے قلم پر مرتسم کر دیتی ہیں۔ غم کا راج ہو تو جذبات غالب رہتے ہیں، آنکھ دھندلا لائی ہو تو منظر بھی دھندلا جاتا ہے۔ اب بھی ایسا ہے، کچھ منظر صاف ہوتا ہے تو ایک سوال جھانکنے لگتا ہے، ایسے حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ قدرت کی حکمت تک ہماری رسائی ممکن ہے؟ یہ سطور لکھنے بیٹھا تو یہ سوال میرے ذہن میں آیا۔ کہتے ہیں کہ مشاعرہ جاری تھا، استاد ذوق بھی تشریف فرما تھے۔ ایک گمنام اور کمسن شاعر نے ایک شعر پڑھا: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ذوق نے سر اٹھایا، کمسن شاعر کی طرف نگاہ کی اور کہا: میاں زیادہ دن جیتے دکھائی نہیں دیتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہیں ہوا۔ کچھ دن بعد شاعر میں ایک جوان مرگ شاعر کی کہانی زبان زدیان تھی۔ کہتے ہیں صلاحیتیں غیر معمولی ہوں تو عمر ساتھ نہیں دیتی، اور صلاحیتیں بے قابو ہو جائیں تو وجود انسانی اس کو تھام نہیں سکتا۔ موت و حیات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کا فیصلہ عالم کا پروردگار کرتا ہے۔ موت کا وقت معین ہے اور ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس دنیا
نے ختم ہونا ہے اور نئے جہان نے وجود میں آنا ہے، حتیٰ کہ عین الیقین کے درجہ پر فیض ہونے والوں کو بھی موت اداس کرتی ہے۔ اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کو قبر میں اتارا تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہم جیسے ادنا امتیوں کو پیغمبرانہ یقین سے کیا نسبت؟ جدائی اداس کرتی ہے اور موت جس کی آخری صورت ہے۔ میر علی کی بھی ابھی عمر ہی کیا تھی، ابھی تو زندگی تمام رونائیوں کے ساتھ اس کی منتظر تھی، اور اب زندگی کا یہ انتظار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کاغذ کے پھول سر پہ سجا کے چلی حیات، نکلی برون شہر تو بارش نے آ لیا۔ میر علی نے دنیا والوں کو اپنا کام سے حیران کیا ہی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی شخصیت، نرم گفتگو، گرم دم جستجو اور محبت بھری باتوں سے ہر شخص کا دل مو لیا تھا۔ جس نے بھی اس کے ساتھ کچھ وقت گزارے وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ میں 27 اپریل 2008 کی سپیر 4 بجے اپنا یہ نیک وفا شعار بھائی اور ایک بہترین دوست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھا۔ اس کے جلے جانے کا غم میں احساسات کی دنیا سے کرتاس پر منتقل کیسے کروں؟ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ میر علی کے چلے جانے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بہار کے خوبصورت موسم میں کھلے خوبصورت رنگ برنگے اور خوشبودار پھولوں کو ایک دم خزاں کی تیز ہواؤں نے مرجھا دیا ہو۔ اب ٹہنی تو ہے مگر وہ خوشبودار پھول نہیں، اور اب وہ رنگ تو ہے مگر وہ خوشبو نہیں۔ میر علی جدا ہوئے تو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مہمان آیا اور چند ساعتوں میں اپنے گرویدہ بنا کر چلا گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی یادیں ہمارے قلوب میں بسا کر چلا گیا۔ میر علی کے بچھڑ جانے سے نا پر ہونے والا ایک پر ملال خلا ہمیشہ میرا پیچھا کرتا رہے گا۔ موت اس کی جس کا زمانہ کرے افسوس، یوں تو دنیا میں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے۔